یہ محبوب کی شان اپنے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ذات قدسیہ ہے وہ پہلے سے موجود تھی، اس لیے اپنے محبوب کو وہ وقت یاد دلایا جا رہا ہے۔ سرکار کا در ہے، در شان ہم تو نہیں ہے، اپنے محبوب کا ایک مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ سرکار کا در ہے، در شان ہم تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے معلوم، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ مانگ، تو دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آؤ اور بھی کچھ مانگ۔ اور سلطان مدینہ زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ تو اللہ پاک کی ذات اپنے محبوب کو وہ وقت یاد دلا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے میرے محبوب وہ وقت یاد کر، کوئی چیز یاد اس کو دلائی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو اللہ پاک کی ذات اپنے فرشتوں سے ایک مشورہ نہیں کر رہی، بلکہ اپنے ملائکہ کو اللہ پاک کی ذات اپنا ارادہ جو ہے ان کو بتا رہی ہے، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے ملائکہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارا رب اپنے محبوب سے مخاطب، کہ اے میرے محبوب تمہارا رب، جب تمہارے رب نے ملائکہ کو فرمایا کہ وہ میرے محبوب کو وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ کو جمع کر کے اور ان کو فرمایا کہ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو دوستان محترم، اللہ پاک کی ذات نے فرشتوں کو یہ مخاطب کیا۔ اب فرشتے جو ہیں انہوں نے عرض کی کہ میرے مولا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ میرے مولا تم ایسے انسان کو ایسے تو اس دنیا میں نائب بنائے گا جو زمین پر آ کر خون ریزیاں کرے گا، زمین پر قتل و غارت کرے گا، زمین پر فسادات مچائے گا، جبکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو میرے مولا اے میرے رب کریم، تو اس انسان کو اپنا نائب کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس کو تو زمین پر کیوں کہہ کو بھیجنا چاہتا ہے؟ تو دوستان محترم، اللہ پاک کی ذات ان کو یہ مخاطب کر رہی ہے کہ اے فرشتوں، تمہارا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ بندگی کرنا۔ تم ایک ہی کام کرتے ہو، صرف بندگی کرتے ہو۔ لیکن جس انسان کو میں دنیا میں بھیجوں گا وہ گناہگار بھی ہوگا، وہ خطاکار بھی ہوگا، وہ غلطیاں بھی کرے گا، لیکن جب وہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا تو عابد بن جائے گا، جب وہ میری بارگاہ میں رکوع و سجود کرے گا تو وہ نمازی بن جائے گا، جب وہ میری راہ میں لڑ کر اپنی جان کو قربان کرے گا تو وہ غازی اور شہید بن جائے گا۔ اے فرشتوں، وہ میرا نائب جو ہے دنیا میں آ کر جب میرے محبوب کے چہرہ کو دیکھے گا تو وہ صحابی بن جائے گا۔ اس کا مقام، تمہارا مقام تو صرف بندگی ہے، تمہارا کام تو صرف سجود و رکوع و سجود ہے، لیکن میں اس کو نائب بنا رہا ہوں جو گناہ تو کرے گا لیکن جب توبہ کرے گا تو میری قربت کو وہ حاصل کر لے گا۔ تو فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اپنے محبوب کو مخاطب، رب کو، اے میرے محبوب تمہارا رب، اے میرے محبوب۔ قرآن مجید فرقان حمید
اللہ کے محبوب کی ذات قدسیہ پر نازل ہوا تو اللہ پاک کی ذات اپنے محبوب کی شان بھی بیان کر رہی ہے، یہ واقعہ بیان کرتے قرآن کہ میرے محبوب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کہ میرے محبوب جب تمہارے رب نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنے محبوب کا مقام بھی بیان کر دیا، اپنے محبوب کو یہ واقعہ بیان کر کے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہے سایہ تجھ پر اور بول والا ہے تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا، اور مٹ جائیں گے آلہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سیدنا جبریل امین آقا علیہ السلام کی بارگاہ میرے آقا نے فرمایا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ اللہ پاک نے تمہارے محبوب کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ اذا ذکر تو ذکرتا معی، اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میرے محبوب جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے اذانیں دو، نمازیں پڑھو، جہاں پر بھی رب کا ذکر ہوگا وہاں پر میرے محبوب کا ذکر ہوگا، وہاں پر میرے محبوب کا ذکر ہوگا۔ آپ کلمہ پڑھیں گے، جہاں پر آپ رب کی توحید کو بیان کریں گے وہاں پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کریں گے۔ تو فرمائے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ یہ ملکوم کی جمع ہے، اور ملکوم یہ ملوکم سے نکلا ہے جس کے لغوی معنی ہوا کرتے ہیں پیغام رسانی، یعنی پیغام دینے والے، یعنی پیغام کیا ہے؟ دینے والے۔ دوستان محترم، ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں، ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں، اور یہ نوری جسم ہے، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آنکھ جھپکتے یہ ملائکہ یہ جو اجسام ہیں جہاں مرضی جا سکتے اور اپنے اجسام کو، اپنے اجساد کو جو ہے یہ ملائکہ چینج کر سکتے ہیں۔ اور دوستان محترم، جو اللہ کریم کے ملائکہ ہیں، انسان جو ہے یہ جنات کا جو ہے 10واں حصہ ہے، انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی جو جنات ہے انسان سے 10 گنا جو ہے زمین پر زیادہ ہے۔ اس کے بعد جنوں انس، تمام جنات اور تمام انسان جو ہے ان کو بلایا جائے، بات میں تو جنوں انس ہے یہ کیا ہے؟ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، جنوں انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ۔ اسی طرح یہ تمام کے تمام اس زمین پر جو پرندے ہیں ان کا 10واں حصہ ہے۔ اسی طرح دریائی مخلوقات ہے یہ ان تمام کا پھر 10واں حصہ آ جاتا ہے۔ اس طرح زمین کے فرشتوں، زمین پر جو فرشتے ہیں یہ ان کا تمام 10واں حصہ ہے۔ اسی طرح دوستان محترم، پہلے آسمان کے فرشتوں کا یہ 10واں حصہ، پھر دوسرے آسمان، پھر چوتھے چوتھے آسمان، پھر 5ویں، پھر 6ویں، پھر 7ویں آسمان سے یہ تمام مخلوقات 10واں حصہ، اور پھر تمام کے تمام یہ ملائکہ جو ہے یہ عرش اعظم کے ایک پردے کا یہ 10واں حصہ ہے، اور عرش اعظم کے جو پردے ہیں وہ 60 لاکھ پردے ہیں، عرش اعظم کے جو پردے ہیں وہ 60 لاکھ پردے ہیں۔